أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. پچھلے درس میں 3 چیزوں کو امن عالم کا ذریعہ سبب بتایا گیا کہ 3 چیزوں کی وجہ سے ساری دنیا کا امن قائم ہے. ایک تو کعبۃ اللہ کا حج اور عمرہ اگر 1 سال بھی رک گیا امن عالم ختم ہو جائے گا. دوسرے وہ حرمت والے مہینے. تیسرے وہ جانور قربانی کے جن کے گلوں میں قربانی کی علامت کے طور پر پٹے ڈال دیے گئے ہیں. یعنی عرب کے ماحول میں جہاں کوئی حکومت قائم نہیں تھی، طوائف الملوکی اور لوٹ مار کا دور تھا، جس کی طاقت بس جس کی لاٹھی اس کی بھینس، طاقت کا قانون وہاں چلتا تھا. کوئی حکومت نہیں، کوئی نظم نہیں. تو ایسے ماحول میں لوگ حکومت سے ڈر کے قانون کی پابندی کرتے ہیں تو امن قائم رہتا ہے. اب جہاں حکومت ہی نہ ہو تو پھر ڈرے کس سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کعبۃ اللہ رکھ دیا تھا کہ اس کو ڈر کے اس کا احترام کر کے وہاں کے لوگ امن قائم کیے ہوئے تھے کہ کعبۃ اللہ میں کسی کو مارنا نہیں، شکار نہیں کرنا، اور اسی طرح حرمت والے مہینوں میں بھی شکار نہیں کرو، لڑائی نہیں کرنا، کسی کو مارنا نہیں. اور اسی طرح جو جانور قربانی کے لیے حرم کو جا رہے ہیں ان کو چھیڑنا نہیں. چنانچہ صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے جانور کو سامنے کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ جو لوگ صلح کی بات کرنے آئے ہیں انہوں نے دیکھا کہ یہ قربانی کے جانوروں کو پٹے لگے ہوئے ہیں تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ کوئی لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ حقیقت میں یہ عمرہ کرنے کے لیے آئے. تو اس طرح یہ 3 چیزیں امن کی ضامن بتائی گئی
اور وہ یہ دو چیزیں تو کیا ہے، شہر الحرام حرمت والے مہینے اور یہ جو قربانی کے جانور، یہ دونوں بھی حرم ہی سے متعلق. تو لہٰذا نتیجتاً بات یہ نکلی کہ کعبۃ اللہ اور حرم امن عالم کا ضامن ہے. مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، تو دونوں میں کیا تعلق ہے؟ کہربا جو ہوتا ہے، ایک پتھر ہوتا ہے، وہ دوسری چیزوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے. اب وہ دونوں میں کیا نسبت ہے اللہ کو ہی معلوم. لوہا مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے، وہ دونوں میں کیا تعلق ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. اسی طرح امن عالم اور کعبۃ حرم دونوں سے کیا تعلق ہے وہ اللہ کو ہی معلوم ہے. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ کعبۃ اللہ اور حرم کا احترام باقی رہے گا، حج اور عمرہ باقی رہے گا، امن عالم باقی رہے گا، دنیا میں امن قائم رہے گا. اگر ایک دن بھی اگر کعبۃ اللہ کا طواف رک گیا تو امن عالم درہم برہم ہو جائے گا. ایک مرتبہ بھی اگر حج کو نہیں ادا کیا گیا تو امن عالم درہم برہم ہو جائے گا. تو کیا تعلق ہے کعبے کو اور امن عالم کو؟ اللہ کو معلوم ہے. تو فرما رہے ہیں کہ اس کے بعد فرمایا گیا تھا ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. یہ کیوں امن عالم اس سے قائم ہے، کیسا معلوم؟ تو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تاکہ تم کو علم ہو کہ اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کا میں کیا ہے. مطلب تم نہیں سمجھ سکتے کہ کا حرم کعبۃ اللہ کو اور امن عالم کو کیا تعلق ہے، تم کو نہیں معلوم، اللہ جانتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے، لہذا اس کو بھی وہی جانتا ہے. اعلموا ان اللہ شدید العقاب، بات بتائی گئی کہ اگر تم نے ان اصولوں کو جو بیان کیے گئے ہیں ان کی مخالفت اگر کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اگر ان اصولوں کی مخالفت تم نے کی. وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اگر غلطی کسی سے ہو جائے سہواً تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے وہ معافی چاہے تو اللہ معاف بھی کرنے والا ہے. مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ، یہ جو احکام دیے گئے ہیں رسول کا کام پہنچا دینا ہے. اب اس پر عمل کرنا یا نہیں کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. رسول کا کام فقط پہنچا دینا ہے بات کو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے ظاہر اور باطن کو خوب جانتے ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ خبیث چیز اور پاک چیز دونوں برابر نہیں ہو سکتے. خبیث خبیث ہے اور طیب پاک چیز ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، اگرچہ خبیث کی زیادتی ہو جائے، 90-95% خبیث ہے، 5% اچھے ہیں، وہ کثرتے ہونے کے باوجود وہ جو ہے غلط ہے. خبیث ہی ہے. زیادہ ہونے کی وجہ سے مطلب یہ جو چل پڑا ہے رجحان ہاتھ اٹھانے کا، سروں کو گننے کا، اسلامی اصولوں کے خلاف. اس لیے کہ وہ جو لوگ ہیں ممبرس ہیں
ان کو اچھی بری کی کوئی تمیز نہیں ہے، بس جو حکم دیا جاتا ہے اس پر وہ ووٹ دے دیتے ہیں۔ تو لہذا کثرت کی وجہ سے فیصلہ کرنا، جیسے کہ علامہ اقبال نے بھی خود کہا ہے کہ گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شب، گریز از طرز جمہوری طریقہ جو چل پڑا ہے سروں کی گننے کا، اس سے پرہیز کرو۔ کیوں کہ از مغز 200 خر فکر انسانی نمی آیت، بولتے ہیں کہ 200 گدھوں کو ایک جگہ کرنے سے ایک انسانی دماغ نہیں بن سکتا۔ تو اسلام میں جاہلوں کی کثرت کوئی معنی نہیں رکھتی، جاہل ایک جگہ ہو گئے۔ اب دیکھیے کثرت ہے نا، تروپتی کی پوجا کرنے والے آپ لوگوں کے مقابلے میں بہت ہے، آپ لوگ کم ہیں ان کے مقابلے، کروڑوں ہیں، تو وہ ٹھیک ہو جائے گا کیا؟ چونکہ اتنے کروڑوں لوگ پوجا کر رہے ہیں تو لہذا وہ صحیح ہو گیا؟ وہ نہیں، وہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز تابعین میں سے تھے، تبع تابعین میں سے، تو انہوں نے ان کے زمانے میں جب وہ حاکم بنے، والی بنے، خلیفہ بنے، تو انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے اموی بادشاہوں نے ٹیکسز نافذ کیے ہوئے تھے۔ تو آپ جب تشریف لائے تو فرمایا گیا یہ تو غیر ضروری ٹیکسز ختم کر دیا، وہ خزانہ خالی ہو گیا۔ اور ادھر ادھر کے گورنروں نے لکھا ان سے کہ حضور یہ جو آپ نے امیر المومنین آپ نے جو ٹیکسز ختم کیے ہیں اس سے خزانہ خالی ہو گیا۔ تو انہوں نے یہی آیت ان کو لکھ بھیجی کہ یا قل لا یستوی الخبیث والطیب، جو مال خبیث جمع ہو گیا تھا، اب بہت زیادہ تھا اور مال حلال اور جائز انداز کا مال کم تھا، وہ زائد مال ہونے کی وجہ سے، کوئی محض پیسوں میں بہت زیادہ مالدار ہونے سے وہ صحیح نہیں ہوتا، ہونے کی مال پیسے بہت ہے اس کے پاس، یہ اچھا آدمی ہے، یہ اچھا کیوں